السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سو آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ویلکم ٹو مائی چینل۔ آپ سے اتنی سی پیاری سی دل سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور ویڈیو کے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ آپ کی پیش خدمت ہے ناول ہمسفر۔ بارش پورے زور و شور سے جاری تھی۔ دسمبر بھی شروع ہو چکا تھا، جس وجہ سے ٹھنڈ مزید بڑھ چکی تھی۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا ٹائم ہو رہا تھا، جس وجہ سے پورا گاؤں گہری نیند سو رہا تھا۔ وہیں حویلی میں بھی سارے مکین خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ لیکن اگر ہم حویلی کی چھت پر جائیں تو وہاں 2 وجود ایسے تھے جو ابھی تک جاگ رہے تھے، جس میں سے ایک کے چہرے پر مسکان تھی، سکون تھا، جبکہ دوسرا وجود بارش میں بھیگنے کے باعث مسلسل کانپ رہا تھا، جس کی سامنے والے کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میم، مجھے سردی لگ رہی ہے، پلیز مجھے جانے دیں۔ آخرکار ہمت جواب دینے پر کپکپاتے نیلے ہونٹوں کے ساتھ اس نے کہہ ہی دیا، چپ کر کے وہیں کھڑی رہو، ورنہ میرا تو پتہ ہے نا تمہیں۔ سگریٹ کو ہونٹوں سے جدا کر کے دھواں ہوا کے سپرد کرے جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے، جبکہ نظریں مسلسل اسی پر جمی ہوئی تھیں۔ دھمکی اور نظروں سے گھبرا کر فوراً نظریں نیچے کر لیتی ہے اور ٹھنڈ سے بچنے کے لیے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر اپنے بازو سہلاتی ہے، مگر بے سود۔ اور وہ مسلسل اسے دیکھتا ہے، اس کی ہر حرکت کو نوٹ کرتا ہے۔ وہ خود تو بڑے مزے سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ایسی جگہ بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا جہاں بارش کے پانی کا ایک قطرہ بھی آنا محال تھا، مگر اس بیچاری کو بارش میں کھلے آسمان تلے کھڑا کرے نہ جانے اسے کیا خوشی مل رہی تھی۔ سچ میں بہت سردی لگ رہی ہے، یہ نہ ہو کہ سردی سہتے سہتے یہاں ٹھنڈ میں ہی مر جاؤں۔ وہ سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھ کر روتے ہوئے آخری کوشش کرتی ہے کہ کیا پتہ اسے ترس ہی آ جائے اس پر، مگر سامنے بھی سنگ دل تھا، جسے بس اسے تکلیف میں دیکھ کر ہی سکون ملتا تھا، تو بھلا اس پر ترس کیوں کھاتا پھر؟ وہ اس کی بات سن کر ہاتھ میں لیے ہوئی سگریٹ کو زمین پر پھینک کر اسے اپنے پاؤں سے مسلتا ہوا کھڑا ہوتا ہے اور شانوں پر لی ہوئی شال اتار کر کرسی پر رکھتا ہوا قدم اس کی طرف بڑھاتا ہے۔ آپ کیوں آ رہے ہیں؟ بارش میں بھیگ جائیں گے۔ اچھا، میں یہیں صحیح ہوں، پلیز آپ مت آئیں۔ وہ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر گھبراتے ہوئے اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے، مگر اس کے نہ رکنے پر جب کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر گھٹنوں میں سٹ دیے رونے لگ جاتی ہے۔ وہ اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ کر مسکراتے ہوئے اس کا روتا ہوا چہرہ دیکھتا ہے اور پھر اپنی مسکراہٹ چھپا کر چہرے پر فرضی پریشانی لا کر اس سے مخاطب ہوتا ہے۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہیں مرنے دوں گا؟ ابھی میں زندہ ہوں تمہیں اذیت دینے کے لیے، تمہیں ہر روز تھوڑا تھوڑا مرتا ہوا دیکھنے کے لیے۔ تو پلیز یار ایسے مت کہا کرو کہ تم مر جاؤ گے، سچ میں یار جہاں میری جان نکل جاتی ہے تمہارے منہ سے یہ الفاظ سن کر۔ وہ اس کے چہرے پر چپکے گیلے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے اس کے کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہتا ہے، جس پر وہ مزید رونے لگ جاتی ہے۔ ارے رو کیوں رہی ہو یار؟ مانا کہ مجھے تمہاری آنکھوں میں آنسو اچھے لگتے ہیں، مگر وہ کیا ہے نا، اس بارش کی وجہ سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ تم رو بھی رہی ہو یہ نہیں، تو پلیز یار چپ ہو جاؤ، رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بڑے پیار سے کہتا ہے، جس پر وہ گھبرا کر پیچھے دیوار سے جا لگتی ہے اور وہ مسکراتا ہوا آسمان کی طرف دیکھتا ہے، جس سے اس کے چہرے پر بھی بارش کی بوندیں پڑتی ہیں۔ وہ بھی بارش میں پورا بھیگ چکا ہوتا ہے، مگر سامنے والی سے کم۔ اے بارش اتنا نہ برس میرے یار، میرے محبوب کے آنسو نظر نہیں آ رہے۔ وہ شعر بول کر جیسے ہی منہ نیچے کرتا ہے تو اس کو ویسے ہی روتا دیکھ کر غصے سے دھاڑتا ہے۔ رو کیوں رہی ہو؟ بولا ہے نا چپ ہو جاؤ، سمجھ نہیں آتا تمہیں؟ وہ اس کے غصے سے کہنے پر گھبراتے ہوئے جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتی ہچکی لیتی ہے۔ گڈ، آپ بتاؤ رو کیوں رہی تھی؟ اب کے نرم لہجے میں کہتا ہے۔ میم، مجھے سردی لگ رہی ہے بہت زیادہ، وہ ہچکیاں لیتے ہوئے کہتی ہے، جس پر وہ مسکراتا ہوا کھڑا ہوتا ہے۔ شاید اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اسے ایسے روتا ہوا دیکھ کر ضرور اپنے سینے سے لگا لیتا، مگر سامنے بھی ستمگر تھا۔ چلو آنسو نہ سہی، مگر تمہیں یوں کپکپاتا ہوا دیکھ کر مجھے جو سکون مل رہا ہے نا، اس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ اچھا چلو میں چلتا ہوں، رات بھی بہت ہو گئی ہے اور موسم بھی بہت خراب ہے، تمہیں تکلیف میں دیکھ کر سکون پھر کبھی لے لوں گا۔ ابھی دیکھو کتنا بھیگ گیا ہوں، یہ نہ ہو کہ بیمار پڑ جاؤں میں۔ وہ اپنے کپڑوں کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے، جو بالکل بھیگ چکے ہوتے ہیں، اور وہ سر اٹھا کر اسے دیکھ کر ماتھے پر بل ڈالے سوچتی ہے کہ اسے بس اپنے بیمار ہونے کی فکر ہے، جو بارش میں بس 5 منٹ رہا، اور وہ جو 2 گھنٹے سے بارش میں بھیگ رہی ہے، ٹھنڈ سے کانپ رہی ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ بھی بیمار پڑ سکتی ہے۔ وہ بس سوچ ہی سکتی تھی، بولنے کی ہمت جو نہیں تھی۔ اور ہاں، تم بھی آدھے گھنٹے بعد چلی جانا، اب میں اتنا بھی ظالم نہیں ہوں کہ تمہیں پوری رات کے لیے بارش میں بھیگنے کے لیے چھوڑ دوں۔
میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی احساس ہے تمہارا میری پیاری بیوی۔ وہ جاتے ہوئے کچھ یاد آنے پر مڑ کے چہرے پر معصومیت سجائے کہتا ہے اور پھر ہنستا ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے، اور وہ بس روتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھتی رہ جاتی ہے۔ کیوں اس نے اس ظالم سے محبت کی؟ کیوں اس نے اس ظالم کو اپنے دل کا بادشاہ بنایا؟ اور اب یہی ظالم اس کا مجازی خدا بھی تھا، اور اب چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ شاید ساری زندگی اس نے اس ظالم کے ظلم ہی سہنے۔ سوہا کہاں ہو بیٹا؟ جی امی میں ادھر ہوں۔ سوہا جو اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی بالوں کی چٹیاں بنا رہی ہوتی ہے، آسیہ کی آواز پر دروازے کی طرف منہ کر کے انہیں دیکھ کر کہتی ہے، جو سامنے ہی اسے نظر آتی ہے، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ اسی وجہ سے تمہیں ہر بار جاب نہیں ملتی۔ اتنی لیٹ جاؤ گی تو کون اپنے آفس میں جگہ دے گا تمہیں؟ آسیہ سوہا کے کمرے میں آ کر کہتی ہے، امی روز رات میں کہہ کر سوتی ہوں کہ مجھے 6 بجے ہی اٹھا دیا کریں، مگر آپ ہی مجھے دیر سے اٹھاتی ہیں، تو اس میں میرا کیا قصور؟ وہ اپنی آنکھوں میں سرما لگا کر آئینے میں اپنا جائزہ لیتی ہے۔ گورا اور شفاف چہرہ، اس پر بڑی اور خوبصورتی براؤن آنکھیں، چھوٹی سی ناک، گلابی ہونٹ، اور جو اسے مزید خوبصورت بناتے تھے وہ تھے اس کے لمبے ریشمی کالے بال۔ قد کاٹ میں وہ نارمل تھی، نہ زیادہ لمبی، نہ زیادہ چھوٹی، اور نہ زیادہ پتلی، نہ زیادہ موٹی۔ وہ معصوم سی بہت پیاری لڑکی تھی۔ توبہ سوہا، کتنا جھوٹ بول رہی ہو! میں آئی تو تھی تمہیں اٹھانے، تم نے ہی مجھے کہا تھا کہ امی بس 5 منٹ رک جائیں، اور تمہارے 5 منٹ دیکھو 1 گھنٹہ ہو گیا ہے۔ آسیہ اپنی بیٹی کی بات پر کانوں کو ہاتھ لگا کر کہتی ہے، اچھا ایسا ہے، پتہ نہیں، شاید میں نیند میں تھی تبھی پتہ نہیں چلا۔ اب جب بھی مجھے اٹھانا ہو تو مجھے جھنجھوڑ کے اٹھائیے گا، ٹھیک ہے؟ وہ اپنی مسکراہٹ دبا کر سر پہ چادر لیتے ہوئے کہتی ہے، جس پر آسیہ اسے گھوڑی سے نوازتی ہے۔ دیکھو یہ نہ ہوا کہ اپنا کمرہ ہی صاف کر لوں، بس ماں کے اوپر چھوڑا ہوا ہے کہ ماں ہے نا، صاف کر لیں گی۔ آسیہ سوہا کا کمبل لگاتے ہوئے بڑبڑاتی ہے، اچھا امی میں چلتی ہوں، دعا کریے گا کہ آج جاب مل جائے۔ وہ اپنی اور بےعزتی سے بچنے کے لیے باہر کا رخ کرتی ہے۔ اپنے ابو سے ملتی ہوئی جانا۔ ابو اٹھے ہوئے ہیں؟ اسے حیرت ہوتی ہے کیونکہ زیادہ تر وہ اس ٹائم پر سو رہے ہوتے ہیں۔ ہاں تمہارے لیے ہی اٹھے تھے کہ کہہ رہے تھے کہ سوہا نے کہنا مجھ سے مل کر جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ اس بات میں ہے۔ سر ہلا کر غفار کے کمرے کا رخ کرتی ہے۔ السلام علیکم ابو۔ سوہا غفار کے کمرے کا دروازہ کھول کر سلام کرتی ہے، جو بیڈ پر آنکھیں بند کرے لیٹے ہوئے تھے، مگر سوہا کی آواز پر آنکھیں کھول کر دروازے کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہیں۔ وعلیکم السلام، آ جاؤ بیٹا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ وہ ہاتھ کی مدد سے اٹھ کر بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں۔ ابو آپ نے آج میڈیسن کیوں نہیں لی؟ وہ ان کے سامنے بیٹھ کر تھوڑا خفا سی کہتی ہے۔ میری بیٹی کو کیسے پتہ چلا کہ میں نے آج میڈیسن نہیں لی؟ کیونکہ آج آپ سو نہیں رہے۔ جب آپ میڈیسن لیتے ہیں تو آپ کو نیند آتی ہے، جس وجہ سے آپ سو رہے ہوتے ہیں، اور آج آپ جاگ رہے ہیں، تو اس کا یہی مطلب ہوا نا کہ آپ نے میڈیسن نہیں لی۔ ہاں، کیونکہ آج میں نے اپنی بیٹی سے ملنا تھا۔ میری بیٹی روز مجھ سے ملے بغیر ہی چلی جاتی ہے، اور پھر جب میں اٹھتا ہوں تو مجھے تمہاری فکر لگی رہتی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے پیار سے کہتے ہیں، جس پر سوہا اپنے باپ کے اتنے پیار پر دل سے مسکراتی ہے۔ لیکن ابو آپ کو پتہ ہے کہ یہ میڈیسن آپ کے لیے کتنی ضروری ہے، اسے فکر ہوتی ہے۔ اچھا ابھی لے لوں گا، تم بتاؤ کہاں جاب ملی تمہیں؟ وہ بات بدلتے ہوئے کہتے ہیں، ابھی کہاں ابو، 4 دن سے جا رہی ہوں مگر کہیں جاب نہیں مل رہی۔ آج ایک کمپنی سے کال آئی ہے کہ اگر آ کر انٹرویو دے دے، دعا کریں آج جاب مل جائے وہاں۔ اب بیٹا اب میں صحیح ہوں، میں اب دکان پر بیٹھ سکتا ہوں، تم کیوں؟ نہیں ابو آپ بالکل ٹھیک نہیں ہیں، ڈاکٹر نے پتہ ہے نا آرام کا کہا ہے آپ کو، تو بس آپ آرام کریں اور میری فکر نہ کریں، میں ٹھیک ہوں انشاءاللہ۔ آج جاب مل جائے گی تو میری بھی ٹینشن ختم ہو جائے گی، آپ بس ٹینشن نہ لیں پلیز، ورنہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ ان کی بات کو بیچ میں ہی کاٹ دیتی ہے، جس پر غفار بس خاموشی سے اسے دیکھتے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ تم روحان سے بات کرتی ہو؟ وہ کچھ یاد آنے پر پوچھتے ہیں، جس پر وہ نظریں جھکا لیتی ہے۔ اس کا مطلب کرتی ہوں میں پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ ابو وہ بھائی ہے میرے، اور میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں، آپ سب ان کو چھوڑ سکتے ہیں مگر میں نہیں، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہے۔ ابو پلیز آپ بھی انہیں معاف کر دیں، وہ ان کا ہاتھ پکڑے آنکھوں میں امید لیے کہتی ہے۔ بیٹا اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ وہ اس کی بات کو اگنور کرے مسکراتے ہوئے اس کے سر پہ ہاتھ رکھے کہتے ہیں، جس کا مطلب تھا کہ وہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، اور سوہا اس کا مطلب سمجھ کر
پھیکی سی مسکراتے ہوئے کھڑی ہوتی ہے۔ اسے پتہ تھا کہ ہر بار روحان کے ذکر پر ایسے ہی بات بدلی جاتی تھی، اسی لیے وہ اب زیادہ نہیں کہتی تھی۔ غفار اور آسیہ کے 3 بچے تھے، سب سے بڑا روحان، اس سے چھوٹی سوہا اور سب سے چھوٹا سیف۔ غفار کی اپنی مین مارکیٹ میں لیڈیز کپڑوں کی دکان تھی جس سے ان کا گھر کا گزارا بہت اچھے سے چلتا تھا، مگر 6 ماہ پہلے غفار کو ہارٹ اٹیک آیا تھا جس وجہ سے وہ اب گھر میں ہی رہنے لگا تھا، اور گھر کا نظام ایک دم ہی درہم بھرم ہو کر رہ گیا تھا کیونکہ وہی کمانے والا تھا۔ روحان تو شادی کر کے دبئی میں ہی سیٹل ہو گیا تھا جس سے غفار نے اپنا مرنا جینا سب ختم کر دیا تھا، لیکن سوہا اپنے بھائی سے اب بھی کال پر بات کرتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کے بھائی نے کچھ غلط نہیں کیا۔ دونوں بہن بھائی میں 10 سال کا فرق ہونے کے باوجود ان دونوں کے پیار کو دیکھ کے ایسا لگتا تھا جیسے یہ دونوں جڑواں ہوں۔ اب گھر تو چلانا تھا نا، تو اسی لیے سوہا نے جاب کرنے کا فیصلہ کیا اور نکل پڑی جاب ڈھونڈنے کے لیے۔ غفار نے اسے منع بھی کیا مگر یہ میرا شوق ہے یہ کہہ کر اس نے انہیں راضی کر لیا۔ یہ منظر ہے ایک خوبصورت کمرے کا جہاں ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ کھڑکی سے نیٹ کے سفید پردوں کو چھیڑتی دھوپ کی کرن اس کمرے کے اندھیرے کو آہستہ آہستہ دور کر رہی تھی۔ یقیناً سورج آسمان پر چڑھ چکا تھا۔ اسی روشنی میں بیڈ پر ایک وجود نظر آ رہا تھا اور جو آرام سے اوندھے منہ لیٹا تکیے میں منہ دیا خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ ایک ہاتھ اس کا بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا جبکہ دوسرا تکیے کے اوپر تھا۔ ٹرنگ ٹرنگ اندھیرے میں ڈوبے کمرے کی خاموشی کو موبائل کی رنگ توڑتی ہے، مگر جو وجود بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا تھا اس نے تو جیسے کانوں میں روئیاں ڈالی ہوئی تھی۔ ٹرنگ ٹرنگ اب کی بار موبائل کی آواز پر اس وجود میں ہلکی سی حرکت ہوئی تو وہ بغیر منہ تکیے سے ہٹائے ہاتھ کو ڈھونڈنے کے انداز میں بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر مارتا ہے اور جیسے ہی موبائل ہاتھ لگا اسے آف کر دیا۔ شاید اسے اپنی نیند زیادہ ہی پیاری تھی۔ صاحب جی روم کا دروازہ کھولے ایک ملازم اندر آ کر اسے آواز دیتا ہے جو آرام سے سو رہا ہوتا ہے۔ کیا ہے الہی بخش، نیند میں ڈوبی بھاری آواز سے اسی پوزیشن میں کہتا ہے جبکہ بیڈ سے نیچے لٹکے ہاتھ کو اب اوپر کر لیتا ہے۔ صاحب جی اٹھیے، بڑے صاحب کب سے آپ کو فون کر رہے ہیں۔ صاحب جی، وہ اسے نہ اٹھتا دیکھ کر جلدی سے کھڑکی کے پاس جا کر وہاں سے پردے سائڈ پر کرتا ہے جس سے روشنی ایک بلب کی طرح پورے کمرے میں پھیل جاتی ہے۔ روشنی اس کے چہرے پر پڑتے ہی وہ اپنا تکیہ اور اپنے منہ پہ لے لیتا ہے۔ ٹرنگ ٹرنگ السلام علیکم صاحب جی۔ ملازم اپنا موبائل پہ کال آتا دیکھ کر فوراً اسے اٹینڈ کر کے اپنے کان سے لگاتا ہے۔ نہیں صاحب جی، کب سے اٹھا رہا ہوں مگر نہیں اٹھ رہے۔ آگے والے کے سوال پر وہ بیچارہ مظلوم سا منہ بنا کر اسے دیکھ کر کہتا ہے جو ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ جی صاحب جی، میں کہتا ہوں۔ چھوٹے صاحب اٹھیے، ماں جی آپ سے بات کرنے کا کہہ رہی ہیں اور غصے میں بھی ہیں۔ بس ملازم کا کہنا تھا اور وہ جھٹ سے آنکھیں کھولے کرنٹ کھا کر اٹھتا ہے۔ نیند سے آدھی کھلی تو آدھی بند، کالی آنکھیں، تیکھی ناک اور چھوٹے سے ہونٹ، بکھرے ہوئے ماتھے پر آتے بال جسے وہ اپنے ہاتھ سے سائڈ پر کر کے جلدی سے اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر کان سے لگاتا ہے۔ ہیلو، السلام علیکم دادی، نیند میں ڈوبی بھاری آواز میں کہتا ہے۔ دخان، اتنی دیر تک کون سوتا ہے بیٹا؟ ٹائم دیکھا ہے کیا ہو رہا ہے؟ موبائل میں سے ایک عمر رسید خاتون کی آواز گونجتی ہے۔ نہیں دادی، بس اٹھنے ہی والا تھا۔ جی ٹھیک ہے دادی، میں ٹائم پر پہنچ جاؤں گا۔ ارے آپ فکر ہی نہ کریں، جہاز کی اسپیڈ سے آؤں گا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ بات ختم ہونے کے بعد مسکراتے ہوئے موبائل کان سے ہٹا کر علی بخش کو دیتا ہے۔ علی بخش، تم نے جھوٹ کیوں کہا کہ دادی غصے میں ہیں؟ وہ ماتھے پر بل ڈال کر پوچھتا ہے۔ وہ چھوٹے صاحب جی، بڑے صاحب نے کہا تھا کہ آپ کو ایسا کہوں تو آپ فوراً اٹھ جائیں گے۔ وہ اپنے دانتوں کی نمائش کراتا ہوا کہتا ہے جس پہ وہ نفی میں سر ہلاتا ہے جیسا کہ کہہ رہا ہو کہ اپنے بڑے صاحب کے ہی چمچار رہنا۔ ناشتہ لاؤ، جب تک میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ بیڈ سے اٹھ کر پاؤں میں ہوائی چپل کو ڈالے کھڑا ہو کر کہتا ہے۔ صاحب جی، آج آفس تو نہیں جانا نا؟ نہیں جانا ہے، بس 5 منٹ کا کام ہے، پھر وہیں سے ہی حویلی کے لیے نکل جاؤں گا۔ جی صاحب جی، آپ آ جائیں، جب تک میں گاڑی بھی نکلوا دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہی کمرے سے باہر جاتا ہے اور دخان اس بات میں سر ہلا کر فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلا جاتا ہے۔ سوہا جیسے ہی رکشے سے اترتی ہے تو نظر سامنے بڑی سی بلڈنگ پہ جاتی ہے جو اپنی مثال آپ تھی۔ وہ سامنے کمپنی کو دیکھتے ہوئے ہی رکشے والے کو کرایہ دے کر جیسے ہی کمپنی کے اندر داخل ہونے لگتی ہے تو پیچھے سے ایک مردانہ آواز پر رک جاتی ہے جس نے یقیناً اسے ہی مخاطب کیا تھا۔ وہ جیسے ہی مڑتی ہے تو کوئی 27-28 سالہ نوجوان سفید شلوار قمیض میں اس کی طرف ہی آ رہا ہوتا ہے۔ یہ آپ کا پرس؟ وہ اس کی طرف پرس بڑھاتے ہوئے کہتا ہی ہے کہ سوہا اس کے ہاتھ میں اپنا پرس دیکھ کر ہی آگ بگولا ہو جاتی ہے۔
चोर कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा पर्स चुराने की? शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? वो उसके हाथ से अपना पर्स छीनकर गुस्से से कहती है, जिससे सामने वाले के माथे पर बल आ जाते हैं। एक्सक्यूज़ मी मैडम, मैं कहाँ से आपको चोर लगता हूँ? मैं तो कंपनी से निकल रहा था कि देखा आप अपना पर्स फेंक कर जा रही हैं। मैंने तो आपका पर्स आपको दिया। एक तो बेचारे ने इसकी मदद की और ऊपर से वो उसे ही सुना रही थी। अच्छा, जब एहसास हुआ कि चोरी करना गुनाह है तो ऐसे बहाने बना रही हो? मैं सब समझती हूँ तुम चोरों को। वो अपनी कमर पर हाथ रखे गुस्से से कहती है, सॉरी आंटी, जो आपका पर्स वापस किया। इससे अच्छा था कि लेके भाग जाता, तब आप खुश हो जाती। वो उसको आंटी की तरह लड़ता देखकर ध्यान पीसकर कहता मुड़ता ही है कि सोहा उसके सामने आ जाती है। तुमने आंटी किसको कहा? दादाजी, तुम्हें मैं आंटी लगती हूँ? अभी मैं जून में 22 साल की होंगी। सोहा को अपना आंटी कहना इतना बुरा लगा कि उसने अपनी उम्र भी बता दी। क्या कहने सोना के। अरे वाह, ये अच्छा है, जिस भी लड़की की उम्र पूछनी हो उसे आंटी कह दो। अच्छा आइडिया दिया है आपने, मैंने ज़रूर ट्राई करूँगा। वो हंसते हुए कहता है, जिस पर सोहा को और गुस्सा आता है। बात मत लो, माफ़ी मांगो मुझसे, और हंसने की ज़रूरत नहीं है, वरना 32 के 32 दांत तुम्हारे हाथ में रख दूंगी। तुम क्या मेंटल हॉस्पिटल से भाग कर आई हो जो मेरा दिमाग खा रही हो? बकवास बंद करो अपनी, तुम मुझे जानते नहीं हो। ये कंपनी दिख रही है ना? मैं यहाँ की मैनेजर हूँ, समझ क्या रखा है तुमने मुझे? सोहा, जिसे खुद भी अभी तक जॉब नहीं मिली थी, वो यहाँ की मैनेजर बनकर बैठ गई। ओह सॉरी मैम, मुझे पता नहीं चला था आप यहाँ की मैनेजर हैं। प्लीज़ आप बॉस को नहीं बताइएगा, वरना मेरी नौकरी चले जाएगी। वो डर के जल्दी से उससे माफ़ी मांगता है तो सोहा भी थोड़ा अकड़ के इस बात में सर हिलाती है। ठीक है, जाओ, आगे से एहतियात करना। वो हाथ के इशारे से उसे जाने का कहती है, जिस पर वो जाते हुए एकदम रुक जाता है। मैम बस एक सवाल कर सकता हूँ? जल्दी करें, मुझे जाना भी है, वो मसरूफ़ से अंदाज में कहती है। मैम, आप तो यहाँ की मैनेजर हैं, तो आप रिक्शे में, मेरा मतलब आपको तो अपनी गाड़ी में आना चाहिए था ना? उसे समझ नहीं आती, इतनी बड़ी कंपनी की मैनेजर रिक्शे में आती है। और सोहा उसके सवाल पर शर्मिंदा सी इधर उधर देखती है। हाँ, वो मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था तो मुझे इसमें आना पड़ा। और आप क्या मुझसे सवाल कर रहे हैं? जाएं, अपने काम से काम करें, रखें। वो जल्दी से कहकर कंपनी के अंदर जाती है कि कहीं कोई और सवाल ना पूछ ले, और वो भी कंधे उचकाता हुआ अपनी मंजिल की तरफ जाता है। जी, मैं ही सोहा गफ़ार हूँ, आपको सर ऑफिस में बुला रहे हैं, वो लड़की कहते आगे निकल जाती है और सोहा अल्लाह का नाम लेकर ऑफिस की तरफ कदम बढ़ाती है। सर, मैं अंदर आ सकती हूँ? सोहा दरवाजे नॉक करे इजाज़त मांगती है, जिस पर ऑफिस में बैठे शख्स, जिसकी उम्र तकरीबन 50 के बराबर थी, फाइल से नज़र उठाकर इजाज़त देता है। जी, आ जाइए मिस सोहा गफ़ार, बैठिए। सोहा के अंदर कदम रखने पर वो सामने चेयर की तरफ इशारा करते हुए सोहा भी चेयर पर बैठ जाती है। जी मिस सोहा, आपने यहाँ आने से पहले कहीं जॉब की है? वो फाइल बंद करे पूरी उसकी तरफ तवज्जो करते हो जाते हैं। नहीं सर, ये मेरी पहली जॉब है। हाँ, हम कैसे यकीन करें कि आप ये जॉब अच्छे से करेंगी? आपने तो पहले कभी जॉब ही नहीं की, यकीनन आपको इतना आइडिया भी नहीं होगा कि जॉब के बारे में। नहीं सर, ऐसा नहीं है, इंशाल्लाह आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं और मैं आपके भरोसे पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगी। वो मुस्कुराते हुए पूरे एतमाद से कहती हैं, जिससे सामने बैठा शख्स भी मुतासिर होता है। गुड, अच्छा लगा आपके एतमाद को देखकर। वो कहते ही एक लेटर पर साइन करते हैं, जिसे सोहा बड़े गौर से देखती है। ये लीजिए, कल से आप ऑफिस ज्वाइन कर लीजिएगा, वो लेटर सोहा की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, जिसे वो मुस्कुराते हुए लेती है। शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत। कोई बात नहीं बेटा, बस आपने दिल लगा के काम करना है ताकि हमारे बॉस भी खुश हों, वो कुछ दिली से कहते हैं। और सोहा हैरानी से उन्हें देखती है। क्या मतलब, आप बॉस नहीं हैं? वो तो इन्हें ही बॉस समझ रही थी। नहीं, मैं बॉस नहीं हूँ, मैं मैनेजर हूँ। वो उसकी बात पर मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिलाते हैं। और सोहा, जो अपने आप को कुछ देर पहले मैनेजर बना बैठी थी, अब खुद से ही शर्मिंदा होती है, मगर फिर खुद को संभाल कर पूछती है, लेकिन सर, अगर बॉस ने मुझे निकाल दिया तो? उसे अपनी भी फिक्र होती है कि कहीं उसे जॉब ना